جس میٹنگ کی بات کی جا رہی ہے 26 مارچ کی، اس میں ایم کیو ایم کو بھی مدعو کیا گیا تھا، میں موجود تھا. جو بات مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کی ہے، معاملہ مکمل طور پہ اس سے مختلف ہے، مکمل طور پہ اس سے مختلف ہے. اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے تمام پاکستان کی قومی قیادت سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں اور کوئی بیچ کا راستہ نکالیں. وہاں موجود باقی جو قومی زعما تھے، سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے، انہوں نے معیشت اور اس حوالے سے جڑی ہوئی بہت سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو، اس سے مختلف بات کی. اور ایم کیو ایم نے بھی ایک تجویز دی تھی جس کا یہاں پر دینا ضروری میں نہیں سمجھتا، لیکن میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ باجوہ صاحب نے عدم اعتماد تو پیش ہو چکی تھی، اس پہ تو بات ہو رہی تھی، اس پہ تو کام ہو رہا تھا. یہ بات اس سے پہلے کی جا سکتی تھی، مہینے 1.5 مہینے پہلے. اس دن انہوں نے عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی. اس کا مطلب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا چکی تھی یا اس کے تمام مراحل مکمل ہو چکے تھے. 2018 میں ہمارے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوا تھا. ہم نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو کیا جانا چاہیے. ہم الیکشن کمیشن میں گئے تھے، عدالتوں میں گئے تھے، ایوانوں پہ اس پہ احتجاج کرتے رہے. دوسروں کو بھی یہ حق حاصل ہے، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی جیت یا ہار پر جمہوریت کو ہرا دے. یہ باتیں الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کی گئیں؟ الیکشن کے نتائج کے بعد یہ بات کرنے، ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیا یہ محض سیاسی مفادات سے جڑی ہوئی چیزیں نہیں کہلائی جائیں گی؟ تاریخ اس کو کس نظر سے دیکھے گی؟ اگر جمہوریت کو خدا نخواستہ نقصان پہنچ گیا تو پھر اس پہ کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی؟ ایک پارٹی اور ایک شخص کے حق میں بےایمانی ثابت ہوئی ہے، وہ ہے حافظ نعیم الرحمان. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ کم پڑے تھے اور مجھے جتوا دیا. تو آپ تو برسوں سے پیارے تھے، راج دلارے تھے، اور انشاءاللہ تعالی 88 میں ایم کیو ایم آئی تھی، اور جب تک ایم کیو ایم ہے جماعت اسلامی کا حق ہے کہ وہ دھرنے بھی دیں، جمعے کی نماز کے بعد سیاسی عبادت بھی کرے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ متنبع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اب تک برداشت کر رہے ہیں امن کی وجہ سے. بات آگے بڑھی تو بات آگے بڑھائیں گے.